حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا تو اس وقت میری عمر 22 سال تھی۔ ایک مدت کے بعد حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ خراسان میں آ گئے تو آپ ریاضیات اور مجاہدات میں مشغول ہو گئے اور اپنے حالات پوشیدہ رکھا کرتے تھے۔ ملک شام میں بہت سے لوگ آپ کے مرید ہو گئے اور وہاں خانقاہ و آستانہ بن گیا۔ ایک روز ایک درویش نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے یہ اختیار دے کہ دوزخ اور بہشت میں سے ایک اختیار کر لے تو میں دوزخ کو اختیار کروں گا، کیونکہ میں تمام عمر اپنے نفس کی خواہش پر نہیں چلا، اور اس صورت میں بہشت میرے نفس کی مراد ہوگی۔ آپ نے اس درویش کی بات کی تردید کی اور فرمایا کہ بندے کو اختیار سے کیا کام، جہاں مالک بھیجے چلا جائے اور جہاں ٹھہرائے ٹھہر جائے۔ بندگی اسی چیز کا نام ہے، نہ کہ جو تم کہہ رہے ہو۔ اس درویش نے پوچھا کہ سالکان طریقت پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو سالک مقام فنائے نفس کو نہ پہنچا ہو، غصے کے وقت شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے، لیکن جو اس مقام پر پہنچ گیا ہو اس کو غصہ نہیں آتا بلکہ غیرت آتی ہے، اور جہاں غیرت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ صفت اس شخص میں ہوتی ہے جو کتاب اللہ کو دائیں ہاتھ میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہو اور ان دونوں کی روشنی میں راستہ چلتا ہو۔ ایک روز آپ عبادت خانے میں رو رہے تھے۔ مریدوں نے عرض کیا کہ آپ کے اقوال و افعال ایسے عمدہ اور اچھے ہیں کہ ان کی نظیر نہیں ملتی، پھر یہ رونے اور خوف کھانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا خیال کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان قلب و روح سے نکلے چاہتی ہے۔ خوف اس وجہ سے آتا ہے کہ شاید بلا ارادہ اور نادانستہ طور پر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ آپ جس جگہ بیٹھتے خوف خداوند قدوس کی وجہ سے حالت ایسی ہوتی کہ گویا آپ کو قتل کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہو، حالانکہ ولایت میں آپ کا یہ مرتبہ تھا کہ بارہا نماز کعبۃ اللہ میں ادا فرمانے کے بعد واپس گھر پہنچ جاتے۔ ایک دن آپ کثیر التعداد مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نوجوان لباس زاہدانہ پہنے جا نماز کندھے پر ڈالے ہوئے آیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے باغور دیکھا اور خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوان اٹھا اور کہنے لگا کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا زنار توڑ ڈال اور مشرف با ایمان ہو جا۔ جوان نے کہا، خدا نہ کرے کہ میں زنار پہنوں۔ آپ نے خادم کو اشارہ کیا۔ خادم نے اس کے کپڑے اتار کر دیکھا تو زنار موجود تھا۔ اس جوان نے فی الفور زنار توڑ کر توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا۔ اس پر آپ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یارو، آؤ ہم بھی اس نو مسلم کی طرح زنار توڑ ڈالیں اور ایمان لائیں۔ جس طرح اس نے زنار ظاہری توڑا ہے، ہم اپنے زنار باطنی کو توڑ ڈالیں تاکہ اس طرح ہم بھی بخشے جائیں۔ یہ سن کر حاضرین پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور سب کے سب آپ کے قدموں میں گر کر توبہ کرنے لگے۔ بخارا شہر میں ایک عورت مجذوبانہ برہنہ حالت میں گلی کوچوں میں پھرا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ وہ کہنے لگی کہ اس شہر میں کوئی مرد ہے کہ جس سے پردہ کروں؟
ایک روز صبح نان بائی کی دکان پر گئی، تنور گرم تھا، اس میں چھلانگ لگا دی اور کہا کہ اس کا منہ بند کر دو، کیونکہ ایک مرد اس شہر میں داخل ہو گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو چھپاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے تنور کا منہ کھولا اور پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کپڑے لاؤ تاکہ پہنوں۔ چنانچہ کپڑے لائے گئے، وہ کپڑے پہن کر تنور سے صحیح سلامت نکلی، ایک بال کا بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے کہ یہ تو ولیہ ہے۔ سب نے قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتا کہ وہ مرد کون ہے جس سے تو پردہ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں ان کی زیارت کو جا رہی ہوں۔ وہ سیدھی حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کے حضور پہنچی، جبکہ آپ ابھی غجدوان سے تشریف لا کر بخارا شہر میں داخل ہوئے تھے۔ آپ اسے دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھے اور آپس میں کچھ باتیں ہوئیں جو وہی سمجھی یا آپ سمجھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں پیاس کی شدت نے غلبہ کیا، ناگہاں ایک کنویں پر پہنچے۔ وہاں رسی اور ڈول نہ تھا۔ نہایت مایوسی سے آپ نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، تم پانی پیو اور وضو کرو۔ مریدوں نے جو یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اس میں کچھ بھید ہے۔ پھر کنویں پر گئے تو آپ کی برکت سے پانی کناروں تک آ گیا تھا۔ سب نے جی بھر کر پانی پیا اور وضو کیا۔ ایک شخص نے ایک برتن میں پانی بھر لیا تو پانی فی الفور کنویں کی تہہ تک پہنچ گیا۔ یہ بات کسی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی تو فرمایا یارو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کیا ورنہ پانی قیامت تک اوپر ہی رہتا۔ آپ کی ولایت اس مرتبے کو پہنچ گئی تھی کہ ہر نماز کے وقت آپ خانہ کعبہ جاتے اور واپس آ جاتے۔ آپ کے علاقے کے حکمران صدر سعید نے ایک اہلکار کو غجدوان بھیجا کہ اوقاف کو ضبط کر لے۔ اس اہلکار نے صبح کی نماز آپ کی مسجد میں ادا کی اور تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درویش محراب میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک مسافر آیا اور بلا سلام کیے آپ کے قریب بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلا گیا۔ اسی طرح پھر ایک اور مسافر آیا اور وہ بھی اسی طرح چلا گیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، وہ بھی بلا سلام کیے بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور پوچھا کہ اب وہ چھت کیسی ہے؟ مسافر نے جواب دیا کہ تعمیر ہو رہی ہے، اور وہ مسافر سلام کر کے واپس مسجد سے نکلا۔ وہ اہلکار بیان کرتا ہے کہ میں بھی اس مسافر کے پیچھے باہر آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ درویش کون ہیں اور تم لوگ کون ہو؟ تم میں سے ہر ایک آتا ہے اور بغیر سلام کیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بلا سلام کیے اٹھ جاتا ہے، اور تم نے بھی ایسا ہی کیا، مگر تم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، بتائیے کہ اس میں کیا راز ہے؟ اس مسافر نے کہا کہ ان بزرگوں کا اسم گرامی حضرت خواجہ عبدالخالق ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد اور ہادی طریقت ہیں۔ ہم شام میں رہتے ہیں۔ ہم پر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کو دل سے سلام کرتے ہیں اور دل ہی سے آپ سے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، اور قلبی طریقے سے ہمیں آپ کے سلام کا جواب اور ہماری مشکل کا حل فرما دیتے ہیں، تو پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اہلکار نے استفسار کیا کہ چھت کے متعلق جو حضرت اقدس نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ مسافر نے کہا کہ دمشق کی مسجد کی چھت مخدوش ہو گئی تھی، اس کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا۔ پھر مسافر اپنی منزل کو روانہ ہو گیا اور اہلکار نے واپس آ کر یہ سارا واقعہ صدر سعید کی خدمت میں عرض کیا۔ صدر نے کہا ہم پر افسوس ہے
کہ ایسے اولیاء اللہ دنیا میں موجود ہیں اور ہم کو خبر نہیں۔ اسی وقت ایک پروانہ لکھ کر اہلکار کے حوالے کیا کہ اوقاف قجدوان کی تمام رقم وصول کر کے حضرت خواجہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کی جائے۔ اہلکار نہایت خوشی و فرحت سے پروانہ لے کر حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دیکھا اور پھر واپس اسی کے حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صدر سے کہو کہ آپ کی حکومت تو ان حدود کے اندر اندر ہے اور مجھے اللہ نے مشرق و مغرب تک حکومت عطا فرمائی ہے، مجھے آپ کے محاصل کا وصول کرنا نامناسب ہے۔ وہ اہلکار صدر کے پاس واپس گیا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ صدر حضرت خواجہ کے حضور نہایت نیازمندی کے ساتھ معتقد ہوئے اور خدام میں شامل ہو گئے۔